اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله مولانا العظيم. قال سلام علیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، عن قریب میں مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ میرے اوپر شفقت کرنے والے ہیں. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ایسے بتوں کی خدمت کر رہے ہیں جو بت سنتے بھی نہیں ہیں اور جو بت دیکھتے بھی نہیں ہیں، جو تمہارے نفع نقصان کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتے، لہذا آپ ان کی اتنی خدمت کیوں کر رہے ہیں، ان کی آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو والد ناراض ہو گیا. والد نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے اعراض کرنے والا ہے، اس لیے میرے خداؤں کے اندر عیب نکالتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر آپ باز نہ آئے اس طرح کی باتوں سے، لأرجمنک، ہم تمہیں سنسار بھی کر دیں گے. وہجرنی ملیہ، آئندہ بعد مجھے سمجھانا بھی نہیں ہے، زمانہ بھر کے لیے آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ نے میرے ساتھ آئندہ بعد اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. قال سلام علیک. جب یہ باتیں ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر عراق کے اندر، کوسا شہر کے اندر نبوت ملنے کے بعد 80 سال گزارا. 80 سال تک وہاں پر تبلیغ کرتے رہے، سوائے ان کی بیوی حضرت سارہ کے اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے، اور کوئی مسلمان نہیں ہوا. 2 آدمی مسلمان ہوئے. جب باپ نے یعنی کہ آگ کے اندر بھی ڈلوایا، اور اس کے بعد باپ نے کہا کہ آئندہ بات تو نے مجھے میرے ساتھ زمانہ بھر بات نہیں کرنی، تب جا کر اللہ رب العزت نے اجازت دی ان کو کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں. اب یہ لوگ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں. ان میں سے نمرود ابن کنعان میں سے، ان کی بادشاہت میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں. قال سلام علیک. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، ان قریب میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا اپنے رب سے. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ میرے اوپر شفقت کرنے والے ہیں، اللہ میری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، میں آپ کی بخشش طلب کروں گا. تو ایک تو جو ہے کہ جب کافر کو انسان سلام کرے نا تو السلام علیکم نہ کہے، بلکہ والسلام علی من اتبع الہدی یا السلام علی من اتبع الہدی، اس طرح کی باتیں کرے. یا اگر یہ باتیں بھی نہیں آتی تو کیا حال ہے، صحیح ٹھیک ٹھاک ہو، اس طریقے کی باتوں کے ساتھ انسان جان چھڑوائے. اگر وہ بھی سلام کرے، السلام علیکم کہے، تو یہ پیچھے سے جو ہے وعلیکم السلام نہیں کہنا. ہم نے عام طور کے اوپر صحابہ کے دشمن ہمیں ہر جگہ کے اوپر ملتے ہیں، اور اس کے بعد دنیاوی لحاظ سے
اگر یعنی کہ اس طرح کا کوئی موقع بن بھی جائے تو انسان کیا لسیں خوش ہو ٹھیک ٹھاک ہو، اس طرح کی کوئی بات کر کے جو ہے نا یہ بات جو ہے نا ٹال دے، یہاں پر السلام علیکم کہنا ان کے اوپر جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ کافر کے لیے السلام علی من اتبع الہدی ہے، السلام علیکم کہنا جائز نہیں ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، یہ دعا ہے، اور یہ دعا کرنا کافر کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو السلام علیکم کہا اور وہاں سے چل پڑے۔ ساستغفر لک ربی، انہوں نے کہا کہ میں عن قریب آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، تو لہذا وما کان اللہ رب العزت نے پھر بعد کے اندر ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگرچہ آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں، اگر مشرک فوت ہو گئے تو پھر مشرک کے لیے استغفار کرنا بعد کے اندر جائز نہیں ہے۔ کافر کے لیے کوئی اصال ثواب نہیں ہوتا، کافر کے لیے یعنی کہ آدمی بعد کے اندر دعا نہیں کر سکتا، تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا نہ مومنوں کو حق ہے کہ کافر کے مرنے کے بعد، کافر اگر زندہ ہے تو اس کے لیے انسان اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اور اگر فوت ہو گیا تو اب کوئی دعا اس کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے کیونکہ اب تو ہدایت اس کے ذمہ ہے نہیں، لہذا اب وہ کفر کے اندر فوت ہو گیا، اور نہ ہی کوئی انسان یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کو اصال ثواب کر سکتا ہے جب کافر فوت ہو جائے۔ لہذا اس لیے کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اس لیے صحابہ کے دشمن اگر کوئی فوت ہو جائے جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، بعد کے اندر کوئی کل خانے وغیرہ کے اوپر جانا اور دعائیں کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگر انسان کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے، اگر ثواب سمجھ کر کرے گا کافر ہو جائے گا۔ ساستغفر لک ربی قرآن مجید کی مخالفت کی وجہ سے ساستغفر لک ربی۔ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کیوں کی؟ وہ اس وقت زندہ تھے، ان کی ہدایت کی دعا فرمائی، اور اس کے بعد واغفر لأبی انہ کان من الضالین اللہ سے دعا فرمائی، تو اس وقت زندہ تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی، لیکن جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ وعدے کی وجہ سے دعا فرمائی، جب پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح مسلمان نہیں ہونا تو پھر دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بند کر دی۔ اس لیے عام طور کے اوپر ہم ان دو چیزوں کا خیال کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، عام طور کے اوپر ہمارے علاقوں کے اندر صحابہ کے دشمن زیادہ طور پر باتیں پائے جاتے ہیں، اور قادیانی بھی بسا اوقات پایا جاتا ہے۔ قادیانی وہ لوگ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو ہے مرزا قادیانی بھی نبی بن گیا، اب ہم ان کے امتی ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ جتوئی کے اندر، بستی مہاراں کے اندر یہ لوگ عام طور کے اوپر مرزائی جنہیں کہتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کافر ہیں، ان کے ساتھ بھی انسان سلام بھی نہیں کر سکتا، ان کے نماز جنازہ اور دوسری چیزوں کے اندر شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں جدا ہوتا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، عسیٰ قریب ہے اللہ اکون بدعاء ربی شقیٰ، کہ نہیں ہوں گا میں اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے محروم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ ابھی میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، چل رہا ہوں یہاں سے، عراق سے شام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر فرمایا۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے بھی جدا ہوتا ہوں، چلا جاتا ہوں، اور ان سے بھی جدا ہوتا ہوں جن کو تم معبود بناتے ہو اللہ کے سوا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیٰ، قریب ہے کہ میرا اللہ مجھے دعا سے محروم نہیں کریں گے۔ فلما اعتزلهم، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے جدا ہوئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، وکلا جعلنا نبیا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے جب چلے شام کی طرف تو راستے کے اندر ایک واقعہ گزرا، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث شریف کی کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درمیان کے اندر ایک بادشاہ آتا تھا جس نے حکم جاری کیا ہوا تھا اور اپنے لوگ بٹھائے ہوئے تھے کہ اگر اس علاقے سے کوئی خوبصورت عورت جو ہے یہاں سے گزرے تو اس کو میرے پاس لے آنا ہے۔ بادشاہ بڑا یعنی کہ کمینہ آدمی تھا، تو بادشاہ کے یعنی کہ کرندے بیٹھے ہوئے تھے، کرندے نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ساتھ حضرت اماں سارہ ہیں، اور اس کے بعد خوبصورت عورت ہیں، بادشاہ کی طرف بھاگ گیا کہ آج تک میں نے کوئی خوبصورت عورت ایسی نہیں دیکھی جو یہاں پر جا رہی ہے۔ تو بادشاہ نے بندے بھیجے کہ جاؤ ان کو یعنی کہ پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔
تو ان میں سے ایک بندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بات یہ ہے کہ بادشاہ کو جب پتہ چل جائے نا تو یہ میاں بیوی ہیں تو میاں کو پہلے ہی قتل کر دیتا ہے فوراً، لہذا اب اگر اس کو پتہ چلے کہ یہ بہن بھائی ہیں تب جو ہے یہ مرد کو قتل نہیں کرتا، لہذا تم نے وہاں پر جا کر کہنا ہے کہ یہ میری بہن ہے، بیوی نہیں کہنا، بہن کہنا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اماں سارہ کو سمجھایا کہ اس کے سامنے جا کر بہن کہنا ہے، اور ذہن کے اندر تم سے پوچھے تو تم نے کہنا ہے کہ میرا بھائی ہے، ذہن کے اندر یہ خیال کرنا کہ یہ میرا دینی بھائی ہے، کیونکہ تیرے اور میرے علاوہ اور کوئی مسلمان تو نہیں ہے، لہذا ہم ایک دوسرے کے دینی بہن بھائی ہیں، لہذا یہ ذہن کے اندر یعنی کہ ڈال کر اس کو یہ بات کرنے کہ یہ میرا بھائی ہے، مطلب یہ ہے کہ دینی بھائی ہے، وہ یہ سمجھے گا، اس کو کہتے ہیں توریہ، یعنی کہ مخاطب کچھ بات سمجھے اپنے ذہن کے اندر اور آگے یعنی کہ بات کرنے والا متکلم کچھ بات سمجھے اپنے ذہن کے اندر، وہ یہی کہے گا کہ یعنی کہ دنیاوی بہن بھائی ہیں، یعنی بادشاہ یہ سمجھے گا کہ دنیاوی بہن بھائی ہیں، اور بات کرنے والا یہ کہے گا کہ دینی بہن بھائی ہیں، لہذا جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور اس کے بعد اس سے بچ بھی جائیں گے۔ لہذا انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم بہن بھائی ہیں۔ پھر بات کے اندر وہ جو ہے عورت کے قریب ہونے لگا حضرت اماں سارہ کے، تو اللہ رب العزت نے اس کو یعنی کہ اس کا دم گھٹنے لگا اور زمین کے اندر دھنسنے لگا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ نیک عورت ہے اور اللہ کا عذاب میرے اوپر آ رہا ہے، تو فوراً اس نے منت سماجت کی کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے جو ہے تندرست کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا اور میں خدمت کے لیے ایک لونڈی بھی دوں گا۔ تو لہذا حضرت اماں ہاجرہ نے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ یعنی کہ بدبخت مر گیا تو یہ تو ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے گا، لوگ سارے کے سارے ہمیں جو ہے گرفتار کر لیں گے، پھر مسئلہ بن جائے گا، مہربانی فرما اس کو یعنی کہ صحیح فرما اور اللہ رب العزت اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو تندرست کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے حضرت اماں ہاجرہ یہ جو ہے خدمت کے طور کے اوپر حضرت اماں سارہ کے حوالے کی، اور پھر جو ہے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے چلے شام کی طرف، اور پھر اس کے بعد یہی اماں ہاجرہ انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، حضرت اماں سارہ نے کہ یہ میں نے آپ کی خدمت کے لیے دیا ہے۔ پھر ان سے پیدا ہوئے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اماں ہاجرہ سے پیدا ہوئے بڑے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسما کا معنی ہوتا ہے سون، ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ۔ تو دعا کرنا انہوں نے شروع کی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو 120 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے دعا قبول کی۔ اسماعیل کا معنی ہوتا ہے یا اللہ میری دعا سن لے، قبول فرما لے۔ دعا قبول ہوئی، حضرت اماں ہاجرہ کو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا دیا۔ ان کی نسل کے اندر کوئی اور نبی نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ہم یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت اماں ہاجرہ کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان کی نسل میں اللہ رب العزت نے پھر یعقوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے بیٹوں میں سے ایک یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے اندر اللہ رب العزت نے 4000 پیغمبر بھیجے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ساری پیغمبروں کے سردار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے جدا ہوئے اور ان کے معبودوں سے جدا ہوئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کی ان کو اپنی رحمت، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، اور بنائی ہم نے ان کے لیے سچی شہرت علیہ بلند، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے بلند سچی شہرت بنائی کہ آج تک سارے فرقے ان کا نام عزت کے ساتھ لیتے ہیں، احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام کی بلند شہرت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، آپ ذکر کریں کتاب کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہ کان مخلصا، بے شک وہ مخلص ہے، وکان رسول النبیہ، اور رسول بھی تھے، چنے ہوئے بھی تھے، اور اللہ کے رسول بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ رسول اور نبی کے اندر بعض مفسرین نے فرق بیان کیا ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت ملے، نئی کتاب ملے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو یعنی کہ نئی کتاب نہ ملے بلکہ یعنی کہ پچھلے پیغمبر کی نقش قدم کے اوپر ان کو چلنے کا حکم دیا جائے۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں،
پہلے یعنی کہ نبی تھے جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا، جب قرآن مجید نازل ہوا پھر رسول بھی بن گئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ان کو نبوت ملی، پھر جب فرعون غرق ہو گیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے ان کو آواز دی طور پہاڑ کی دائیں جانب، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا ان کو اپنے رحمت سے، اخاہ ان کا بھائی ہارون نبی، حضرت ہارون علیہ السلام نبی بنا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا تو مکے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا، پھر بادشاہ کو فرعون کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کرو۔ ایک آدمی ان کے مجلس میں سے بھاگتا ہوا آیا، فرعون کا جو قریبی رشتہ دار تھا، اس نے کہا کہ مشورہ کر رہے ہیں آپ کو گرفتار کر کے آپ کو یعنی کہ شہید کر دیں گے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے سیدھا جو ہے مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کی طرف، وہاں پر یعنی کہ 7-8 دن کا سفر تھا، وہاں پر آئے، وہاں پر رہتے رہے تو حضرت صفورہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کو لے کر جو ہے واپس جا رہے تھے، یہ جو ہے مصر سے مغرب کی طرف ہے یہ مدین، اور پھر وہاں سے جا رہے تھے پھر مشرق کی طرف، تو دائیں جانب اللہ رب العزت نے درمیان کے اندر دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا تو ہمیں جو ہے راستے کا پتہ نہیں ہے، مصر کے راستے کا پتہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو کہا، اپنی گھر والی کو کہا تم یہاں بیٹھو، میں وہاں پر جاتا ہوں، آگ جل رہی ہے، وہاں پر دیکھوں گا کوئی نہ کوئی یعنی کہ موجود ہوگا، ان سے راستے کا بھی پتہ کرتا ہوں، اگر کوئی نہیں ہے تو آگ لے کر آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ یعنی کہ اپنا سردی دور کی جا سکے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہاں پر گئے تو اللہ رب العزت کی نورانیت تھی، اللہ رب العزت کی وہاں پر کوہ طور کے اوپر رحمت نازل ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کا رب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جوتے اتار کر آؤ، تم یعنی کہ وادی مقدس طوا کے اندر ہو۔ جب جوتے اتار کر وہاں پر گئے تو اللہ رب العزت نے وہاں پر نبوت عطا فرمائی، پھر فرمایا کہ تم جاؤ اور تم نے جا کر جو ہے فرعون کو تبلیغ کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دعا فرمائی کہ یا اللہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، جب یعنی کہ چھوٹے سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کی داڑھی سے پکڑ لیتے تھے، فرعون نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہی بندہ ہے جو میری بادشاہت کے یعنی کہ الٹنے کا ذریعہ بنے گا۔ ان کی بیوی آسیہ نے کہا کہ تو یعنی کہ کیوں خواہ اس کا دشمن بنا پھرتا ہے، لہذا یہ تو بچہ ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ امتحان لینے کے لیے اس نے کہا ایک طرف سے انگارے رکھتے ہیں، دوسری طرف سے ہیرے رکھتے ہیں، اگر انگاروں کی طرف جائے گا تو یہ بچہ ہے، بچپن کی وجہ سے مجھے یعنی کہ مارتا ہے، میری داڑھی کھینچتا ہے، اگر یعنی کہ یہ یعنی کہ اگر ہیرے کی طرف اس کا ہاتھ جائے گا تو یہ یعنی کہ صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا انگاروں کی طرف، تو عام طور کے اوپر بچے کی عادت ہوتی ہے جو چیز پکڑتا ہے فوراً منہ کے اندر رکھتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور منہ کے اندر جیسے ہی رکھا تو زبان کے اندر لکنت آ گئی، اسی یعنی کہ انگارے رکھنے کی وجہ سے بچپن کی حالت کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، یہ بھی افصح منی لسانا، یہ بھی ختم کر دے، میری لکنت بھی ختم کر دے، اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ مجھ سے زبان کے اندر یعنی کہ فصیح اللسان ہیں، ان کو بھی نبی بنا دے تاکہ ہم دونوں اکٹھے مل کر جائیں اور جا کر جو ہے فرعون کے سامنے ہم جو ہے حق کی بات کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ رب العزت نے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اپنی رحمت ان کے اوپر فرمائی، ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا، زبان کی لکنت بھی ختم کر دی، پھر یہ دونوں چل کر آئے اور فرعون کو انہوں نے دعوت دی، پھر اس کے بعد یعنی کہ سارا واقعہ مشہور ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کریں آپ کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یعنی کہ ایک یعنی کہ اللہ رب العزت نے صفت بیان فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں، وہ وعدے کے سچے تھے۔ کہتے ہیں کہ جا رہے تھے
ایک تو وعدے کے سچے وہ اسی خواب کی وجہ سے کہتے ہیں کہ خواب کے اندر جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں بیٹے کو، تو وعدہ ہو گیا اللہ کے ساتھ، تو انہوں نے پورا کر کے دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ذبح کر ہی دیں، لہٰذا انہوں نے وعدہ پورا کر کے دکھایا، تو یہ وعدے کے سچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ مجھے ذبح کریں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، تو انہوں نے صبر کی، یہ وعدے کے سچے تھے۔ اور دوسری تفسیر، اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے تو ساتھی کو کہا کہ یہ درمیان میں یعنی کہ یہ بستی ہے، یہاں سے جاؤ اور وہاں پر جا کر جو ہے کچھ چیزیں لے کے آؤ کھانے پینے کی۔ وہ ساتھی چلا گیا اور وہ وہاں پر یعنی کہ رہ گیا اور سال تک واپس نہ آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر بیٹھے رہے، جب تک وہ واپس نہ آیا یہاں پر بیٹھے رہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ معاہدہ ہوا، یعنی کہ کوئی خرید و فروخت ہوئی، تو عبداللہ بن ابی الحمصا کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور پیسے لے کر وہاں سے آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 3 دن تک وہ وہاں پر رہا، اس کو یعنی کہ بات ذہن کے اندر نہ آئی، پھر ذہن کے اندر آئی میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا۔ آگے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا تو نے مجھے مشقت کے اندر ڈال دیا، 3 دن تک بیٹھے رہے۔ یہ تھے بات کے سچے، بات کی سچائی اتنی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ کان صادق الوعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، وکان رسول النبی، اور رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، وکان یامر اہلہ، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم کرتے تھے بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی۔ لہذا گھر والوں کو خود بھی نیکی کرنا ضروری ہے، گھر والوں کو حکم کرنا بھی ضروری ہے، انسان گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرے، زکوٰۃ کا حکم کرے۔ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ تھے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ اللہ رب العزت کو بہت پسند سے، اللہ رب سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق۔